بلیٹن کے آغاز میں تازہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بلوچستان کا علاقہ خوزدار جہاں 2 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خوزدار میں 2 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پہلا جھٹکا صبح 10:52 پر جبکہ دوسرا 11:30 پر آیا۔ پہلے زلزلے کی شدت 3.8 جبکہ دوسرے جھٹکے کی 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز شہداد کوٹ سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع تھا۔ زلزلے کے جھٹکے سکھر، جیکب آباد، نصیر آباد، گندھوا اور جھل مکسی دادو میہڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ پاکستان کا جنوبی علاقہ بلوچستان اور سندھ جس میں خوزدار میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پہلا جھٹکا 10:52 پر جبکہ دوسرا 11:30 پر ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے جھٹکے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز شہداد کوٹ سے 70 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا۔ سکھر، جیکب آباد، نصیر آباد، گندھوا، جھل مکسی دادو میہڑ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور اب خبر شامل کریں گے خطے میں رونما ہوتی ایک تبدیلی کی جو کہ بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد بپا ہونے جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی زیر قیادت اتحاد نے عالمی عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق BNP سادہ اکثریت سے تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے اتحاد نے 70 نشستیں جیت لی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP اتحاد نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی ہے اور ٹرن آؤٹ 60% سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ آئینی اصلاحات پر ریفرینڈم میں 73% نے اس ریفرینڈم میں آئینی اصلاحات کی حمایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نتائج کی تصدیق کر دی تو خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ BNP نے کارکنوں کو جشن منانے سے گریز کرنے اور شکر ادا کرنے اور دعا کی اپیل کی ہے۔ جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان کا کہنا ہے کہ سرکاری نتائج کے بعد ہی رد عمل دیں گے۔ یقین دلاتے ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے، تعمیری اور عوام کے مفاد میں سیاست کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی سفیر کی طارق رحمان کو کامیابی پر مبارکباد۔ اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما طارق رحمان کو بنگلہ دیش انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بنگلہ دیش کے عوام کو 299 نشستوں پر انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ ایک بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ نئی بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ تجارت، دفاع، ثقافت اور علاقائی فورمز میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ بنگلہ دیش میں انتخابات جنوب ایشیا کے لیے ماضی کے مراحل سے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ ڈھاکہ کا نیا سیاسی ماحول خطے میں متوازن، آزاد اور باہمی احترام پر مبنی روابط کو فروغ دے گا۔ صدر پاکستان کا بنگلہ دیش کے مسلسل استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر طارق رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے عوام کو پرامن اور کامیاب انتخابات کے انعقاد پر مبارکباد۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی قیادت کے ساتھ مل کر تاریخی، برادرانہ اور کثیر الجہتی 2 طرفہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہتر تعلقات کے ثمرات عوام کو حاصل ہوں گے۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے ذریعے جنوب ایشیا میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ اہداف پر کام کریں گے۔ بنگلہ دیش میں چینی سفارت خانے نے بنگلہ دیش میں کامیابی پر اور کامیاب انتخابات کے انعقاد پر مبارکباد دی ہے۔ چینی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ چین بنگلہ دیش تعلقات کا نیا باب قائم ہوگا۔ ایسے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھی پیغام موصول ہوا ہے۔ نریندر مودی نے چیئرمین بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی طارق رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ BNP کو فیصلہ کن فتح دلانے پر طارق رحمان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جمہوری، ترقی پسند اور جامع بنگلہ دیش کی حمایت جاری رکھے گا۔ بنگلہ دیش سے تعلقات اور مشترکہ ترقیاتی اہداف کے لیے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔
اور اب کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے. بات کریں گے سینٹ کے اجلاس کی جو جاری ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق گرما گرم بحث جاری ہے. نوشین یوسف سے بات کریں گے. نوشین، کیا کارروائی جاری ہے اس وقت سینٹ میں؟ کیا خیالات پیش کیے جا رہے ہیں سینیٹرز کی جانب سے؟ جی بالکل، آج پاکستان تحریک انصاف کے اون عباس کی جانب سے ایک تحریک پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں انہوں نے عمران خان کی جو صحت ہے اس سے متعلق قرارداد منظور کرانے کے لیے وہ تحریک پیش کرنے کی کوشش کی، جسے اس وقت کے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے شہادت ایوان، انہوں نے ایوان کی ووٹنگ کے بعد مسترد کر دی، جبکہ پی ٹی آئی ارکان کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کی جو تحریک تھی اس کے حق میں زیادہ ووٹ آئے. لیکن اس کے بعد سینٹ میں جو ہے اس معاملے پر بات شروع ہوئی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ 4 ماہ سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، ان کو علاج نہیں کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے جنوری میں اپنی آنکھ کی تکلیف کا بتایا تھا، جس کے بعد ان کو 15 جنوری کا ان کو معائنہ کیا گیا، 15 جنوری کو ان کے حوالے سے خط لکھا گیا، 16 جنوری کو ان کا معائنہ کیا گیا، 19 جنوری کو ان کی ٹیمز نے ان کا دوبارہ معائنہ کیا، ان کے ٹیسٹ کیے، اور 24 جنوری کو ان کو جو ہے انجیکشن لگا. انہوں نے کہا ہر چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹ پہ موجود ہے. یہ غلط ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ماہ سے شکایت کی جا رہی تھی. جو بانی پی ٹی آئی ان کو ریگولرلی جو ہے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 9 دسمبر کو ایک میڈیکل بورڈ نے ان کا چیک اپ کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی آنکھ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ 2 دسمبر کو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی انہوں نے اپنی آنکھ کے حوالے سے جو ہے ذکر نہیں کیا تھا. جبکہ جب ان کے وکلا نے توشہ خانہ 2 کے کیس کے دن بھی ان سے ملاقات کی، تب بھی ان کی آنکھ کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس بات پر سیاست نہیں کی جائے. جبکہ قائد اختلاف جو ہے راجہ ناصر عباس، انہوں نے کہا کہ جن ڈاکٹرز نے معائنہ کیا وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، اور چیک کیا جاتا تو نقصان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ میں لکھا ہے کہ کوتاہی ہوئی، ہماری ملاقات کرا دیں. انہوں نے کہا ہم ان کی رہائی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس سے پاکستان کو جو ہے بیڈ امیج جا رہا ہے، اور ہم اس معاملے کو اس پر یہ جرم ہوا ہے، کوتاہی ہوئی، اس پر کیس کریں گے. اسے آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا. آج سارے سینیٹر جو ہیں وہ سینٹ کے باہر جو ہیں وہ دھرنا دیں گے، اور اگر گولی مار دے گا تو ہماری لاشیں لے کر جائیں گے، ہم ایسے نہیں اٹھیں گے. جس کے بعد ابھی سینٹ میں جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے. بہت شکریہ آپ کو نوشین یوسف. دوسری جانب سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی دینے کا حکم دیا تھا. اٹارنی جنرل پاکستان نے گزشتہ روز عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ بانی پی ٹی آئی کو بچوں سے رابطے کے لیے ٹیلی فونک سہولت فراہم کی جائے گی. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ یہ دونوں اقدامات 16 فروری تک مکمل کیے جائیں. بانی پی ٹی آئی اسٹیٹ کسٹڈی میں ہیں، ان سمیت تمام قیدیوں کو یکساں طبی سہولیات ملنی چاہیے. یہ نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دیں. عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل اور فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر نے رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی مانگی. اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا حکومت اچھے موڈ میں ہے. عمران خان کو ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کی سہولت بھی ملنی چاہیے. وہ اس وقت اسٹیٹ کسٹڈی میں ہیں. ان تمام قیدیوں کو یکساں طبی سہولیات ملنا چاہیے. فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معائنہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ معائنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دی جائے. بچوں کے ساتھ رابطے کے لیے ٹیلی فونک سہولت بھی فراہم کی جائے. دونوں اقدامات 16 فروری سے پہلے کیے جائیں. صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے. صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے. اس معاملے پر حکومت کا موقف جاننا چاہتے ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر قیدی مطمئن نہیں تو ریاست اقدامات کرے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ بچوں سے ٹیلی فونک کالز کا ایشو بھی اہم ہے. ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں. نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد. طلال چودھری کا پروگرام آج حازم خانزادہ میں کہنا تھا کہ ہمارا انتقام لینے پر کوئی دھیان نہیں. کسی ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جان بوجھ کر بانی پی ٹی آئی کے علاج میں تاخیر کرے. عمران خان اکتوبر سے بار بار شکایت کر رہے تھے، مگر ان کی نہیں سنی گئی، اور ان کی بینائی اتنی متاثر ہو گئی کہ ان کے مطابق اب ایک آنکھ میں کی صرف 15% بینائی رہ گئی. اس رپورٹ میں جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ سب سے لوکڈ آفٹر یا پریولیج پریزنر جو اس وقت وہ عمران خان صاحب ثابت ہوئے ہیں. کوئی کمی ہے تو ایک ریفریجریٹر کی کچھ مچھروں کی شکایت ہے اور ایک ٹی وی کو ٹھیک کرنے کی شکایت ہے. 15% ہے یا نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ نہ وکیل کر سکتے ہیں نہ بانی خود کر سکتے ہیں، اس کا ڈاکٹرز کریں گے. ہم نے مختلف جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے بات کی، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو بیماری ہے یہ بہت
तेजी से फैलती है, इसमें आप अपनी आंख का विजन बहुत तेजी से लूज करते हैं। इंजेक्शन अगर लगना हो उसका फैसला बर वक्त करना लाजमी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उन्होंने भी हदायत दी हैं, और इसका पता चल जाएगा ना कितनी दफा डॉक्टर ने विजिट किया, क्या रिपोर्ट्स आई, क्या रिजल्ट थे, शिकायत की गई तो कब की गई। इसमें डॉक्टर ने जब महसूस किया कि लेके जाना चाहिए, या जब डॉक्टर को लगा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, हमने बहुत लेट कर दिया है, इमरान खान की आंख का मसला खराब कर दिया है, फिर लेकर जाया गया। क्या जरूरत है किसी डॉक्टर को कि वो जानबूझ के डिले करे, और अगर लेकर आना था तो थोड़े दिन पहले भी लेकर आया जा सकता था। हमारा कोई ध्यान नहीं है विक्टिमाइजेशन पे। हमारा 32 इंच का टीवी खराब किसी के सेल में हो, अगर विक्टिमाइजेशन का ध्यान नहीं है तो वो टीवी चल रहा होगा। विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इस तरह होती है कि वजीर आजम हाउस में कैमरे की फुटेज आ रही होती है, और उस वक्त का यही बानी पीटीआई जो था हाथों पे हाथे मार के लोगों की मिजरी पर वो हंसते थे, और हम ऐसे नहीं हैं। उन्हें जो सहूलत चाहिए उन्हें मिलनी चाहिए। आप चाहिए का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कोई तज्जियाकार मेरे प्रोग्राम में आके करे तो समझ में आती है, आपको यकीनी बनाना है कि उनको ये मिलना चाहिए।